حضرت نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ شجرہ آپ پڑھتے ہیں تو شجرے میں ان کو محسن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ بتایا ہوا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی کسی بزرگ سے بیعت تھے اور وہاں سے ان کو اجازت بھی تھی، ان بزرگ کا انتقال ہو گیا تو یہ انہی کے بارے میں غالب آتا، تو یہ جا کے ان کی مزار پہ روز مراقبہ کرتے تھے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو ان کے شیخ نے ان سے کہا کہ دیکھو اب میں حیات نہیں ہوں، تمہیں فیض تو مل رہا ہے، مزارات پہ جاتے ہیں فیض ملتا ہے، وہ انرجی تو فیض کی مل رہی ہے، مگر تمہاری اصلاح کے لیے کوئی زندہ پیر ضروری ہے۔ خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں غجدوان میں، ان کی پہلے یعنی صحیح پیر جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو حضرت ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جا کے، یعنی عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نا، ہاں یوسف حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے گئے اور حضرت یوسف حمدانی رحمۃ اللہ کہ آپ اس کو بیعت کریں، کیونکہ ظاہر میں بھی ایک رہنما چاہیے جو بتاتا رہے، اس کا کام جیسے میں کہتا ہوں پیر کا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا آپ کو خود ہی پڑتا ہے، عمل آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے، مگر وہ رستہ آپ کو بتا دیتا ہے، رستے کے خطرات بتا دیتا ہے، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ رستے کے خطرات ہیں، انسان ہے قدرتی طور پہ اچھی چیزیں، اچھے خواب، اچھے کیفیت وہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو بڑا مایوس ہوتا ہے کہ یار مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا تو آپ چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ 3 سال پہلے چلے جائیں اور اب دیکھیں اپنے آپ کو کہ اب میں سنت کے کتنے قریب ہوں، گناہوں سے کتنا دور ہوں مقابلتاً، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پوائنٹ آف ریفرنس نہیں ہے، جیسے آپ طلبائی جب جاتے ہیں 30,000 فٹ کی بلندی پہ تو پلین میں کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، وہ بس نیلا آسمان ہے، بس وہی، اور بھوؤں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار اگر پلین اول تو چل نہیں رہا ہے، چل رہا ہے تو بہت کوئی آہستہ آہستہ خرامہ ہی چل رہا ہے، ویرز ہم کراچی سے حیدرآباد گاڑی میں جاتے ہیں تو ہمیں فوراً نظر آتا ہے یہ دیکھو یہ مکہ ہوٹل گزر گیا، یہ فلانا گزر گیا، یہ بحریہ ٹاؤن آ گیا، اتنی تیزی سے چیزیں جا رہی ہیں، کیونکہ نیچے پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے نا، ہم ریفر کر سکتے ہیں تو وہ وہاں جلدی پتہ چلتا ہے، اوپر آسمان میں پوائنٹ آف ریفرنس نہیں ہوتا، حالانکہ ترقی اوپر زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، تیزی سے جا رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کیفیت نہیں بھی ہو رہی تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو جج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 100-2 سال پہلے جاؤ اور آپ دیکھو کہ وہاں سے آپ آگے ہو یا پیچھے ہو، اگر آگے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ صحیح سمت میں چل رہے ہو، اور اگر پیچھے ہو تو اپنے آپ کو تنبیہ کرو، دوبارہ کسو آستینے اور سفر طے کرو۔ مگر الحمدللہ جو ذکر کرتا ہے پابندی سے، اللہ کے فضل سے اس کو اللہ پاک عمل کی بھی توفیق دے دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ پاک اس خود پسندی سے اس کو آہستہ آہستہ دور کر دیتے ہیں۔ اب کل یہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی صاحب ان کے پاس آتے ہیں جو مائنڈ سائنسز کے انہوں نے کورسز کیے ہیں، تو وہی کوئی گمی چیز کہاں ہے بتا دی، یہ بتا دیا، وہ بتا دیا، تو ان کے پاس آ کے ذکر سیکھ کے گئے تو انہوں نے کہا یہ ابھی کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ذکر سنوں گا شاید اور اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی، مگر اس ذکر کا اثر کیا ہوا کہ
کچھ عرصے بعد ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ فرمایا نا کہ واپس آ کے انہوں نے کہا بس میں یہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار میں بہت گناہ گار آدمی ہوں. کتنا بڑا فرق آ گیا کہ جو آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، شیطان بھی اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا نا، مارا گیا. تو جو آدمی اولیاء کرام جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی نظر اپنے، جتنا بڑا ولی ہوگا اس کی نظر اپنے عیب پہ ہوگی. حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی تو وہ ہے جو گھر سے نکلے اور شام کو واپس گھر آئے اور جس پہ اس کی نگاہ پڑے وہ سب کو اپنے سے افضل جانے. اگر وہ اپنے آپ کو کسی ایک سے بھی افضل سمجھتا ہے تو وہ خنزیر سے، اور یہ پیر کے بارے میں کہا، اگر پیر اپنے آپ کو کسی ایک سے بھی بہتر سمجھتا ہے تو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے. یہ حضرت صوفی صاحب کے جملے ہیں کم و بیش جو ہمارے حضرت کی زبان سے میں نے خود سنے، رضوان بھائی بیٹھے انہوں نے بھی سنے. کتنا اب یہ دیکھیے کہ اصل معاملہ کہاں ہے. اب یہ اتنی باریک بات ہے. تو یہ ذکر کی برکت کیا ہے اور یہ تصوف کا حاصل کیا ہے کہ یہ خود پسندی کو ہم نکالیں، اس زنگ کو دور کریں. اس کے بیچ میں یہ کیفیات ہو گئی بہت اچھا الحمدللہ، نہیں ہوتی ہے تو کوئی ڈسکریج ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان مت ہوں. یہ دیکھ لیں معمولات پابندی سے ہو رہے ہیں، یہ اہم ہے، یہ یارڈ سٹک ہے، ہو رہے ہیں بس ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں استقامہ فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کے. تو اپنے آپ کو جو ہے عمل کی طرف، عمل پھر اخلاص، اس کو بار بار اپنے آپ کو چیک کرتے رہو. جیسے جب ہسپتال میں بیمار ہوتا ہے نا تو ہر گھنٹے بعد وہ نرس آ کے ٹیمپریچر لیتی ہے، ایک آدمی آ کے بی پی چیک کرتا ہے، وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں جی اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. شوگر کا پیشنٹ ہے تو دن میں 4 بار 6 بار آ کے بار بار دیکھتے ہیں شوگر کیا ہے، شوگر کیا ہے، شوگر کیا ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھائی ٹیکہ بڑھانا پڑے گا.